ایک تو ہم نے عورت کو پتہ نہیں کیوں یہ غیرت کا سمبل بنا لیا. میں تو یہ کہتی ہوں اس کا مطلب آپ کی اپنی کوئی عزت غیرت نہیں, وچ از آل ایسوسیٹڈ ود دی ویمن. یہاں تو برقع بھی پہن کے نکل جاؤ تو نہیں آپ چھوڑتے ہیں. سال پہلے جائیں تو جب قندیل بلوچ کا قتل ہوا تھا تو Exactly. اس کے بعد ہی یہ غیرت والا جو تھا بل یہ پاس ہوا اسمبلی میں. تو دیٹ از ویری سیڈ کہ اس کو پھر اللیگل کیا, لیکن اس کے لیے ہمیں بہت سی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے. اور ابھی بھی نور اور نور جیسی کتنی لڑکیوں کے بعد شاید ہم یہ ویمن پروٹیکشن, یہ جو اینٹی وائلنس کا بل ہے, یہ منظور اپنی اسمبلی سے کرا سکیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی بھی, وچ از ویری سیڈ. کیونکہ یہ کتنا الارمنگ ہے. میں ایک عورت ہونے کے حیثیت سے سوچتی ہوں کہ جو ہماری بچیاں, ینگ بچیاں, جب وہ ہر روز ہیش ٹیگ کے ساتھ ایک مرڈر دیکھتی ہیں پاکستان میں, جو کہ صرف وائلنس, سیکشولیٹی ہراسمنٹ یا پھر فزیکل ہراسمنٹ کے اوپر ہے, تو ہم کیا انٹرنیشنل امیج دے رہے ہیں. آپ تک کیسز سنے ہوں گے کہ عورتوں نے اب جو ہے وہ مردوں کو غیرت کے نام پہ کیا ہے, قتل یا کر دیا, عورتوں نے مردوں کو غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے, یا عورتوں نے مردوں کو جو ہے اس بروٹیلٹی کے ساتھ ان کا قتل کیا, سوائے کوئی ایک آدھا چند کیس جس میں کوئی گولیاں شولیاں دے کے یا جی وہ عاشق کے ساتھ بھاگ گئی اور اس کے ساتھ. یار لیکن بریک اپ اور ریفیوزل پہ کسی کا سر تھوڑی کاٹ دیتے ہیں. مطلب موو آن مین, یہ ہمارے بندے ریفیوزل کیوں نہیں لیتے ہیں؟ وہ جی انہوں نے اپنی ایک میسکولینٹی کا سام, یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے سوسائٹی ہے نا, یہ متھ سے لے آ رہے ہیں. یہ ہماری ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ہماری ذہنیت مینٹالٹی بن چکی ہے. ایک تو ہم نے عورت کو پتہ نہیں کیوں یہ غیرت کا سمبل بنا لیا. میں تو یہ کہتی ہوں اس کا مطلب آپ کی اپنی کوئی عزت غیرت نہیں, وچ از آل ایسوسیٹڈ ود دی ویمن. اور وہ بھی صرف وہ والی عورت جو گھر کے اندر, جو گھر کے باہر اس سے نہیں ہے. اور جب آپ بات کرتی ہیں یہ تو یہ ہے, اگر آپ ہراسمنٹ پہ بھی بات کریں, کین یو امیجن کہ کتنا جو ہے, جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہم جب ڈیلی لائف میں اسپیشلی جو لیڈیز جنہوں نے باہر جانا ہے, جنہوں نے کام کرنا ہے یا نہیں بھی جانا, یہاں تو برقع بھی پہن کے نکل جاؤ تو نہیں آپ چھوڑتے ہیں کسی کو. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحبہ, میں یہ آپ سے, کیونکہ اس کا میں وے فارورڈ بھی پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے. ایک تو میں کوئکلی آپ سے پوچھوں گی کہ یہ فورینسک رپورٹ کی کیا اہمیت ہے, اور اس کے بارے میں ابھی تک ہمارا لیگل اور نفسیات کے حوالے سے کیا اس کے اوپر انٹیک ہے. اور دوسرا میں آپ سے کوئکلی پوچھنا چاہوں گی کہ آخر ہمیں کیا ایسے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں, تبھی ہم وے فارورڈ سوچ سکیں گے نا, جب تک ہم اس کے روٹ کاز میں نہیں جائیں گے. ہمیں مسئلہ کیا ہے کہ اتنی ڈپریشن, اتنی آپ نے جو ورڈ یوز کیا فرسٹریشن ہے, کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں تبھی ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی ایک میں ماہرانہ رائے لینا چاہوں. جی, پہلا جو the first part of your question deals with the legalities اور اس کی فورینسک رپورٹ, تو میں پھر کہوں گی کہ وہ تو وہاں پر جب تک کہ سائیکالوجسٹ ان کو نہیں لیں گے اس کیس کے سلسلے میں, سو فار جی nobody reported کہ کیا اس کا نفسیاتی تجزیہ لیا گیا, کیا اس کا پریویس ہسٹری لی گئی, کیا انہوں نے سائیکالوجسٹ کا جو ہے وہ کیا انالیسس کہتا ہے. نمبر 2, اس کی لیگیلٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں, یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا. آپ کو پتہ ہے زیادہ تر ایسے معاملات کچھ دن ہائی لائٹڈ ہوتے ہیں, اس کے بعد کوائٹ ہو کے ایک سائٹ پہ ہو جاتے ہیں. دوسرا بڑا اہم کوشچن ہے, میرا خیال ہے کہ اب یہ صحیح وقت آ گیا ہے کہ جب ہمیں ان ٹاپکس کے اوپر اوپنلی بات کرنی ہے, کیونکہ وہ ٹائم آ گیا جہاں پر ہماری بچیوں کو اوپنلی مارا جا رہا ہے. آپ زندہ رہنے کا اس کا جو آپ کہتے ہیں نا فرسٹریشن اور یہ سارا کچھ, دیکھیں ایک چیز جو میں دیکھتی ہوں سیم, اس میں زیادہ امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ فرسٹریشن کا اگر میں مین ریزن دیکھوں نا, اسپیشلی میں اپنے ینگ جنریشن میں بھی دیکھوں, وہ مٹیریلسٹک اپروچ بہت ہو گئی ہے, کمپیریزن بہت ہو گیا ہے. جس ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں, کین یو امیجن کہ بچوں کی پورنوگرافی تک کتنی ایکسس ہے, ایڈکٹ ہو چکے ہیں, ایڈکٹ لٹرلی ہو چکے ہوئے ہیں. کین یو امیجن آپ جو بفور دا ٹائم کہ انوسنس تو ختم ہو گئی, before the time they are getting exposed all of to the sexual information onto these gadgets. ہر چیز کی جب انفارمیشن وقت سے پہلے ملتی ہے تو کریوسٹی, اس کریوسٹی میں پھر وہ اس کو وہ پہلے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, پھر اگر انہیں پلیئر ملے تو وہ پھر کنٹینیو کرتے ہیں, پھر وہ سارا کچھ. سو وقت سے پہلے جو ہے وہ چیزیں سے کہتے ہیں نا پری میچور برتھ ہو جائے, اس کو میں پری میچور کہتی ہوں کہ وقت سے پہلے بچوں کو آپ دیکھ لیں کہ جو چیزیں کالج اور یونیز, ہم جب اوبیسلی میں پڑھاتی بھی ہوں, میرا شعبہ تدریس سے بھی تعلق ہے, آج کل اسکول کے بچوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو ان میں کیا کمپلیکسز ہیں, میرے پاس آتے ہیں ڈاک, مجھے جو ہے نا وہ بہت انفیریورٹی کمپلیکس ہے, اینڈ آئی لٹرلی فیل لائک لیفٹ اوور. تو جب میں ریزنس پوچھتی ہوں تو ان کے بریک اپس کے کیسز, اور آئی ڈونٹ ہیو بوائے فرینڈ.
یا ان کے جو ہیں وہ الکوہلک ہیں یا ان کے ڈرگس کے ایشوز چل رہے ہیں. اس میں پیرنٹس کی تربیت کی بھی جو ہے وہ کافی میرا خیال ہے کمی ہے, اور اب پیرنٹس کو اب بہت سیریس نوٹ کے اوپر اپنے بچوں کی تربیت کی طرف آنا چاہیے. تعلیم پہ بہت فوکس ہے, تربیت پہ بالکل نہیں. سو اس امبیلنس کو اب ہم نے کہیں نہ کہیں اس کو مینیج کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے, اور بحیثیت ماں اگر میں بھی یہ سمجھوں کہ اگر میرے بیٹے ہیں تو مجھے ان کی پرورش ایسے کرنی چاہیے کہ کل کو وہ کسی لڑکی پہ ہاتھ نہ اٹھا سکے, اور اگر ان کو کوئی انکار کرے تو اس کے اندر اس کو وہ ایک اپنا دکھائیں, جسچر دکھائیں, اور اس کو قبول کرنے کی یہ ذمہ داری مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ماں کی ہونی چاہیے. دونوں کی جی, ماں کی نہیں صرف, ماں باپ کی, پیرنٹس کی, کیونکہ دونوں اب کی تک ہم لوگوں نے نا یہ سوسائٹی میں جو ایک دے دی فیلنگ کہ بیٹے کی ماں ہونے کے آپ نے مزے تو بڑے اٹھا لیے, آپ نے وہ ایڈوانٹیج تو بڑے لے لی, اب ذمہ داری کا ٹائم ہے میرا خیال ہے. اب آپ کی ذمہ داری, میرا خیال ہے اب عورت سے یا بچی سے زیادہ جو ہے بچی کی ماں ہونے سے بڑی ذمہ داری بیٹے کی ماں ہونی, کیونکہ اس کو اس کا ریلیشن شپ اس نے اپنا کیسے کنڈکٹ کرنا ہے, اس کے اوپر اس نے کیسے اپنی رسپانسبلٹی شو کرنی ہے, یہ اب ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. سمجھانے سے زیادہ بیٹا گھر میں دیکھے گا کہ اس کا باپ جو ہے وہ اس کی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے, میرا خیال ہے. بالکل 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 زبردست. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے اس مختصر سے ٹائم کا, لیکن آپ نے اپنی جس طرح ماہرانہ رائے کے ساتھ, اور مینٹل ہیلتھ ایکٹ کے بارے میں جیسے انہوں نے کہا کہ ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے, جن چیزوں کو ہم اپنے معاشرے میں اپنی زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں, ہمیں معلوم نہیں آنے والے دن میں کتنا بڑا ایک مسئلہ بن کر کھڑے ہوں اور ہماری کتنی زیادہ لوگوں کو اور ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچا سکیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے گھر کا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اور کوشش کریں کہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ ایک مثبت معاشرے میں ایک آنے والی صبح کے ساتھ قدم رکھ سکیں. دیکھتے رہیے گا الفا ویو بائی سیملی دادا, پاورڈ بائی سوشون. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے. سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے. اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں.